حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حضرت حاجرہ کو چھوڑا، اب دل میں ایک شفقت پدری تو تھی، بچے سے محبت، اللہ کا حکم تو بے شک آگے تھا، لیکن ایک طبی محبت بھی تھی کہ بیوی بچے کو اکیلے چھوڑا ہے۔ لہٰذا وہاں سے جاتے جاتے جب پہاڑ سے مڑتے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے اور یہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگی۔ یہ سورۃ ابراہیم 13ویں پارے کے اندر یہ دعائیں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب کہا حضرت ابراہیم نے اے میرے پروردگار بنا دے اس شہر کو امن والا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور بچا لے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ وہ بتوں کی عبادت کریں۔ پہلی دعا یہ کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دینا، یہ دعا کی، امن کی دعا مانگی کہ امن والا بنا دے۔ اور یہ امن کی دعا ایک بہت جامع دعا ہے۔ دیکھیں عام طور پر کوئی آدمی اپنی اولاد واسطے دعا مانگے گا اور یہ دعا مانگے اللہ اس کو مکان دے دے، اس کو پیسے دے دے، اس کو کاروبار دے دے، یہ مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پہلی دعا کی اللہ ان کے لیے شہر کو امن والا بنا دے، امن کی دعا مانگی کہ یہاں پر امن اور سکون رہے۔ ان کی دعا کی برکت سے حرم کے اندر اللہ نے ایسا امن اور سکون کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حاجی عمرہ کرنے والا لڑ بھی پڑے، وہ کہتے ہیں الحاج حرم، حاجی یہ حرم ہے، ادھر لڑنا نہیں، یہ حرم ہے، کوئی نہیں لڑتا آپس میں، کوئی کسی کو نہیں مارتا۔ تو یہ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس لحاظ سے بھی اپنی نوعیت کی بڑی جامع دعا ہے کہ امن اگر ہو تو پھر زندگی کا مزہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی کے پاس کوٹھی بنگلہ بھی ہے، کار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کھانے پینے کا خوب سامان ہے، لیکن اگر دشمن کا خطرہ ہے، دشمن کا خوف ہے، پریشانی ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو اس کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، فرض کر لیں کشمیر میں دیکھ لیں، وہاں پر لوگ ہیں، مسلمان ہیں اور اچھے خاصے بھی ہوں گے، مال و دولت والد بھی ہوں گے، لیکن چونکہ دشمن کا خوف ہے، امن نہیں ہے، تو زندگی بے چین ہے، اجیرن ہے زندگی۔ امن اور سکون ہو تو پھر زندگی کا مزہ ہوتا ہے۔ تو بڑی جامع دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا، کوئی جھگڑا کوئی لڑائی وہاں نہیں۔ پھر فرمایا اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچانا، کیونکہ دیکھ چکے تھے ایک بت پرست قوم کو جس میں ان کے والد بھی بت پرست تھے، کہ یہ بت پرستی ایمان سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے گمراہ کیا ہے کثیر لوگوں کو، فمن تبعنی فانہ منی، جو بھی پیروی کرے گا میری پس بے شک وہ مجھ سے ہوگا، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا بے شک تو بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی اے اللہ جو میرا تابع دار ہوگا، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، جو شخص بھی میرا پیروکار ہوگا وہ میرا ہے، وہ میرا پیروکار ہے، تو ظاہر ہے جو حضرت ابراہیم کا پیروکار ہوگا اس پر اللہ کی رحمت اور فضل تو ضرور ہوگا۔ اور فرمایا ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، یعنی جو میری طریقے سے نکل گیا، عقیدہ خراب کر لیا، عمل خراب کر لیے، فإنک غفور الرحیم، تو بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ جو میرا نافرمان ہوگا یعنی کافر ہو جائے تو اس کو بھی بخش دے، یہ نہیں کہا، کیونکہ کافر اور مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرنا منع ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی منع تھا۔ شروع میں حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے بھی دعا کی تھی
اور کہا تھا، وعدہ کیا تھا، سأستغفر لک ربی، میں ابا جان آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا، اور انہیں کی بھی۔ لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ آپ کا والد اللہ کا دشمن ہی رہے گا، مرنے تک کافر رہے گا، تبرأ منہ، پھر انہوں نے ان سے بیزاری کر لی اور پھر دعا کرنی چھوڑ دی۔ اگر باپ کافر ہو تو پھر اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، تو پھر حضرت ابراہیم نے دعا نہیں کی۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ جو کافر ہو آپ اس کو بخش دیں، فرمایا تو بخشش کرنے والا مہربان ہے، کیونکہ انبیاء کرام وہ بحیثیت نبی امت کے باپ ہوتے ہیں، ان کی شفقت، ان کی محبت وہ حقیقی باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اولاد سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ لوگ دوڑ دوڑ کے بھاگ کے جہنم میں گر رہے ہیں، میں ان کو کمر سے پکڑ کے کھینچ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ تو انبیاء کرام کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارا ایک امتی بھی کفر پر مرے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی امتی، ہر امتی میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور وہ جنت میں چلا جائے۔ اسی لیے انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ آپ بخشش کرنے والے مہربان ہیں۔ پھر آگے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار بے شک میں نے ٹھہرایا ہے اپنی اولاد کو بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے معزز گھر کے پاس، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو میں نے ٹھہرایا ہے، یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، چونکہ مکہ معظمہ کا علاقہ یہ ریگستان، پتھریلی زمین، کوئی فصل نہیں، نہ چاول، نہ گندم، نہ فروٹ، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو لیکن دعا کی انہوں نے، اے اللہ میں تیرے حکم سے اپنی اولاد کو ادھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہٰذا پہلی دعا یہ کی ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ آپ دیکھیں پھر بھی پہلے یہ نہیں کہا اے اللہ ان کو بے بہا رزق دینا، اے اللہ ان کو دولت دینا، پیسہ دینا، یہ نہیں کہا۔ پہلی دعا یہ کی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو توفیق دینا کہ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، کیونکہ عقیدے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والا عمل وہ نماز ہے۔ نماز کا حکم وہ سب سے پہلے ہے، اور تمام اعمال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں، صحیح پڑھی ہے، پوری پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں، ایک ایک نماز کا حساب ہوگا۔ 5 تو نمازیں ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملی تھی، اگر 50 ہی نمازیں ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا، بار بار نماز، پھر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا تھا، پھر نمازیں ہی پڑھتے رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ نے اپنی امت کی فکر کی، آسانی پیدا کی، 5 نمازیں کر دی۔ اس میں مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ 50 کی بجائے 5 ہی پہلے کر دیتے، پہلے 5 نہیں کی، پہلے 50 کی، پھر آہستہ آہستہ 5 کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 50 نمازیں اتار کر بتلایا کہ انسان 50 نمازیں آرام سے پڑھ سکتا ہے، 50 آرام سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی سہولت کے لیے 5 کر دی گئی۔ تو اگر کوئی آدمی 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہو اور اس کو 5 کلو اٹھاؤ، 5 کلو بھی نہ اٹھائے تو کتنا کم بخت ہے۔ اسی طرح 50 نمازیں تھیں، 5 نمازیں رہ گئیں، تو وہ بھی ہم نہیں پڑھتے، وہ بھی نہیں ہم پڑھتے۔ اور یاد رکھیں کہ نماز، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر میں فرق ہی نماز کا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، بالکل روح نکلنے کا ٹائم تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا،
دنیا سے جا رہے ہیں. اب کتنی اہم بات ہوگی جو آپ نے جاتے جاتے اپنی امت کو کہی. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کچھ فرما رہے ہیں, بہت آہستہ آواز ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے کان لگائے, سنوں تو صحیح آپ کیا فرما رہے ہیں. تو جب میں نے کان لگایا تو نبی پاک نے فرمایا میری امت کو کہنا نماز کا خیال کرے, نماز کی پابندی کرے. اس لیے یہ نماز اتنی اہم چیز ہے. اور نماز صحابہ کرام وہ سارے نمازی تھے, کاروبار بھی کرتے تھے, لیکن نماز اپنے ٹائم پر پڑھتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا یہ کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے پروردگار یہ نماز پڑھیں, ان کو نماز کی توفیق دینا. پھر آگے فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, کر دے تو بعض لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ یہاں تو کوئی انسان ہی نہیں ہے, جنگل بیابان ہے, ریگستان ہے, تو یہ کیسے رہیں گے. بعض لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے ان کی طرف کہ وہ یہاں آ کر رہنا پسند کریں. کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دل خود بخود ادھر کو چلتے ہیں. کوئی حج کرنے جاتا ہے, کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے, کوئی کام کے لیے جاتا ہے, لوگ وہاں جا جا کر رہتے ہیں. لوگ ہر سال بھی کئی حج کرتے ہیں, ہر سال عمرہ کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی اکتاتے نہیں. یہ ان کی دعا ہے. انہوں نے کہا یا اللہ لوگوں کے دل ادھر مائل کر دے کہ وہ خانہ کعبہ یہاں اس علاقے میں آ کر رہیں. اور اگر بالفرد مفسرین کہتے ہیں وہ یوں کہہ دیتے, من الناس, من کا لفظ ہے یہاں پر, ایک لغت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک میں, اگر یوں کہہ دیتے نا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً النَّاسِ, لوگوں کے دل, ابھی تو انہوں نے کہا بعض لوگوں کے دل, اگر وہ کہہ دیتے نا لوگوں کے دل مائل کر دے تو شاید ساری دنیا کے مسلمان کافر سارے وہاں جانے کے لیے ٹوٹ پڑتے, سب کو وہاں کا شوق ہوتا کہ ہم جائیں. تو یہ انہوں نے دعا کی, اور یہی وجہ تھی قبیلہ جرہم پہلے آیا وہاں آباد ہوا, آہستہ آہستہ پھر آبادی ہوتی رہی. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, پھر دعا کی تیسری نمبر پر, اے اللہ ان کو رزق دے پھلوں سے, لعلہم یشکرون, تاکہ یہ شکر کریں, ان کو پھلوں سے رزق دے. ثمرات کا ایک مطلب تو یہ ہے, ثمرات ان کی جمع ہے کہ پھل, جو عام طور پر جس کا معنی ہم لیتے ہیں. دوسرا مطلب ثمرہ کا یہ بھی آتا ہے کہ مطلق کھانے کی چیز, اس میں غذا بھی شامل ہے, چاول, گندم, دالیں, گوشت, یہ سب چیزیں. تو کہا اللہ ان کو رزق دے, یہ نہیں کہا اے اللہ ان کو کھیتی باڑی کروا دیں, یہ دعا نہیں کی. اس لیے عرب کے لوگ کھیتی باڑیاں نہیں کرتے, وہاں کھیتی باڑیاں نہیں کرتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے دنیا کے اندر جہاں جہاں اچھے اچھے پھل ہوتے ہیں سارے سعودیہ میں ملتے ہیں, حرم کے اندر ملتے ہیں. اور بلکہ وہاں کے سعودیہ کے لوگ بتاتے ہیں جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں, وہ اعلیٰ قسم کا آم جو پاکستان میں ہوتا ہے اور پاکستانیوں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا, وہ حرم میں ملتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی, تو ان کے لیے رزق کا انتظام کیا. موسم جو بھی ہو, ہر موسم کا پھل اور سبزیاں وہاں ملتی ہیں, ہر چیز. اور آپ دیکھیں حج کے موقع پر 40 سے 45 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, کبھی نہیں یہ سننے میں آیا وہاں چینی نہیں مل رہی تھی, گوشت نہیں مل رہا تھا, پھل نہیں مل رہا تھا, ہر چیز فراوانی سے ملی, کبھی قلت نہیں ہوئی. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو انہوں نے دعا کی تھی, اللہ اس علاقے کو بے شمار پھل دینا.